السلام علیکم۔ بشریٰ نے ہمیشہ یہ سوچا کہ وہ اپنا ہم سفر اسے چنے گی جو اس کا خیال رکھے، اس کی قدر کرے، اسے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے، اس کی عزت کرے اور اسی طرح زندگی پیار محبت سے گزر جائے۔ کئی امیر کبیر رشتے بھی اسی لیے منع کر دیے کہ اسے لگا کہ وہ معاشی امیر تو ہیں لیکن دل کے امیر نہیں۔ اس کی ہمجولیاں، چچا و خالہ و تایا زادیاں ہمیشہ حیران ہوتی کہ یہ کیا بلا ہے جو ایسے رشتے ٹھکرا جاتی ہے۔ ایسے میں ان کے گھر اشفاق میاں کا رشتہ آیا۔ سیدھے سادھے آدمی تھے، واجبی سی شکل و صورت تھی، زیادہ مال و دولت نہ تھا، ادھر ادھر سے پتہ کر تو لوگ اچھے لگے لیکن معاشی حیثیت خاص نہ تھی، اس لیے یہ طے ہوا کہ منع کر دیا جائے، بھئی زندگی گزارنی ہے آخر۔ لیکن جب بشریٰ نے اسی رشتے کے لیے حامی کر لی تو خاندان بھر میں یہ چموغیاں ہونے لگیں، لیکن بہرحال رشتہ طے کر دیا گیا۔ بشریٰ دعائیں مانگتی رخصت ہو گئی کہ یا اللہ، جو سوچ کر میں نے یہ حامی بھری میری خواہشات پوری کر دینا۔ قبولیت کی گھڑی تھی یا قسمت کی، بشریٰ نے جیسا سوچا تھا اشفاق میاں بالکل ویسے تھے، ہمیشہ اس کا خیال رکھتے، عزت پیار چاہت سب دیتے۔ مالی حالات تنگ تھے لیکن پھر بھی جو کچھ ہوتا جتنا ہوتا پہلے بشریٰ کا کرتے اور گنجائش بچتی تو اپنے لیے بھی کر لیتے۔ دن گزرتے گئے اور 1 سال گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹے سے بھی نواز دیا۔ بشریٰ اپنے فیصلے پر خوش اور مطمئن تھی، گو جب وہ اپنی دوسری ہمجولیوں کو دیکھتی کہ کیا عیش و عشرت میں ہیں تو ذرا ہونک اٹھتی، لیکن اسے خوشی تھی کہ اتنا خیال رکھنے والا شریک حیات تو ہے۔ اس عید پر اشفاق اسے میکے چھوڑ آئے، تمام خاندان اکٹھا تھا، لڑکیاں بالیاں الگ اپنی باتوں میں مگن تھیں اور بڑے اپنی گفتگو میں۔ جبھی اس کے چچا زاد نے اچانک کہا، بشریٰ تو نے جلدی کر دی۔ کیا مطلب سکینہ، کیسی جلدی کر دی؟ بشریٰ کچھ سمجھ نہ پائی۔ ارے تم اتنی خوبصورت پڑھی لکھی سلیقہ مند لڑکی تھی، تمہیں ایک سے ایک خوبصورت اور بہتر رشتہ مل سکتا تھا، ذرا صبر تو کیا ہوتا، ابھی تمہاری کون سی عمر نکل رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں نے بھی کچھ اسی طرح کے تاثرات کا اظہار کیا۔ بشریٰ نے کو کہہ دیا کہ مجھے جو چاہیے تھا مل گیا اور وہ واقعی اس پر ہمیشہ خوش رہی، لیکن نہ جانے کیوں اگلے کی باتوں سے دل میں پھانس سے جپ گئی۔ ان کے اچھے کپڑے اور اپنے معمولی لباس اور ضرورتوں کے لیے پریشان رہنے لگی، خود کو سنبھالنے لگی کہ میں نے جو چاہا تھا وہ تو ملا، اب نہ شکری کیوں کروں۔ شام کو اشفاق میاں نے فون کیا تو بات بھی واجبی سی کی، وہ الگ پریشان ہو گئی کہ طبیعت تو ٹھیک ہے۔ ہفتہ بھر میکے رہی اور واپسی پر دل میں اپنے فیصلے کی بھانس لیے اپنے گھر واپس آ گئی۔ اشفاق، ہم کب تک یوں ہی رہیں گے کرائے کے گھر میں؟ آپ کوئی اچھا سا کاروبار کیجیے۔ ارے یہ آج ہماری بیگم کیا باتیں لیے بیٹھ گئی۔ جناب آپ فکر نہ کرو، اللہ سب اچھا کرے گا، آپ بس اپنا اور منع میاں کا خیال رکھو، باقی ہم پر چھوڑ دو، اللہ رزق تو دے رہا ہے نا، تندرست اولاد ہے، ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، جو بن پڑے وہ کرتے ہیں، اللہ بہتری بھی کرے گا۔ رفتہ رفتہ کچھ دنوں میں سب کچھ معمول پر آ گیا اور اشفاق میاں کی محبت نے وہ پھانس نکال دی جو وہ لے کر آئی تھی۔ 6 ماہ بعد دوبارہ میکے جانے کو دل مچلنے لگا، اپنوں کی یاد ستانے لگی تو اشفاق میاں نے بھی اپنی لاڈلی بیگم کی خوشی دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ اپنے سامان کے ساتھ بشریٰ اب کی بار بھی وہ پھانس لیے واپس اپنے گھر موجود تھی۔ یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گونجتا رہتا، بشریٰ تو نے جلدی کر دی، بشریٰ تو نے جلدی کر دی۔ ایسے میں اسے صرف اپنا قبول صورت خاوند اور کرائے کا گھر، تاریک مستقبل، دبتی خواہشیں اور چلتے فاقے دکھائی دیتے۔ اشفاق میاں کی تمام چاہت، اپنائیت، قدر، عزت اور خیال کہیں منہ چھپا لیتا۔ اس بار بھی شروع کے چند دن میاں بیوی کی چپکلش رہی، لیکن جلد ہی اشفاق کی کوششوں سے حالات پہلے جیسے ہو جاتے۔ پھر یہ پھانس رفتہ رفتہ جڑ پکڑنے لگی۔ بشریٰ نے ایک جنبش پر جان دینے والا اشفاق اب اسے برا لگنے لگا۔
اسے واقعی احساس ہونے لگتا کہ اس نے فیصلہ کرنے میں جلدی کر دی۔ موازنہ کرنے کے لیے اس کی ہم عمر سہیلیاں اور ہمجولیاں بھی تھیں جو ہر طرح کی آسائشوں میں زندگی بسر کرتیں۔ اشفاق میاں بہت سمجھاتے کہ جب میں جو ہوں تمہارا خیال رکھتا ہوں اور بہتری کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر کر دے گا۔ لیکن بشریٰ کے دل میں لگایا گیا پودا اب درخت بن چکا تھا اور اس کا پھل بہت کڑوا تھا، جو کہ بشریٰ کے لہجے سے ٹپکنے لگتا۔ اس بار مائکے گئی تو واپس آنے کا نام ہی نہ لیا۔ صاف کہلا بھیجا کہ اب وہ نہیں آئے گی۔ اشفاق میاں نے بہتری کوشش اور بہت منتیں کی، بہت پیغام بھیجے، خود بھی چل کر آئے، لیکن دوسروں کی لگائی آگ اب پھیل چکی تھی اور بشریٰ کے دل سے محبت کی بیل کو جلا کر راکھ کر چکی تھی۔ بالآخر نوبت طلاق تک آ پہنچی۔ بشریٰ کو لگا اب اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ کسی نے اس کا ہاتھ نہ بھی تھاما تو وہ بھی پڑھی لکھی ہے، اپنا اور اپنے منع کا خیال رکھ سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے محسوس ہونے لگا کہ اب خاندان والوں کا رویہ پہلے جیسا نہیں۔ وہ اب اس سے کتراتے ہیں اور تو اور اپنے گھر کے بھی اس سے وہ پذیرائی نہ اسے اس کے چچا تایا اور خالہ زادیاں بھی اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھا کرتیں یا شاید انہیں بیٹھنے نہ دیا جاتا۔ اسے لگا وہ تو اس فیصلے سے خوش ہوں گی، انہی کی بات میں ہاں ملا کر تو اس نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا، لیکن اب وہ ہی اس سے کتراتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ اسی اشفاق کی باتیں، اس کا خیال رکھنا یاد آنے لگا۔ وہ لوگوں کے رویے اور اس کے جذبات کا جب موازنہ کرتی تو اسے ہمیشہ لگتا کہ پہلے شادی کا فیصلہ اس کا درست تھا، لیکن اب اس فیصلے میں اس نے جلدی کر دی۔ اب اسے تمام عمر سے سکنا تھا اور یہی سوچنا تھا کہ بشریٰ تو نے جلدی کر دی۔ ایسی کئی بہنیں ہمارے ارد گرد ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھر اجاڑ لیتی ہیں اور کئی اجاڑنے کے قریب ہیں۔ خدا را اپنے گھر پر توجہ دیجیے آ کر، اگر آپ کا ہمسفر آپ کی قدر کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ یاد رکھیں جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہتا ہے اور جو نصیب میں ہے ہونا ہی وہی ہے۔ آپ کہیں سے وہ نہیں لا سکتے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کی قدر کیجیے تاکہ کل کو آپ کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ آپ نے جلدی کر دی۔ یاد رکھیے جو نصیب میں ہے ہمیشہ وہی ملتا ہے۔ وہیں ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ گھر کا ماحول ایسا بنائیں اور اپنی شریک حیات کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا کریں۔ صرف گھر میں راشن پانی اور سہولیات پورا کر کر اپنے آپ کو فرض سے سبکدوش مت کی سمجھیں، اسی کے ساتھ اپنے باقی رشتوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اور سب احباب سے بھی گزارش ہے کہ اپنی گفتگو میں اس بات کا خیال رکھا کریں کہ آپ انجانے میں کسی کے ہنستے بستے گھر، دوستی یا کسی بھی رشتے میں درار ڈالنے کا باعث تو نہیں بن رہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اللہ کے دیے ہوئے پر ہمیشہ راضی اور خوش ہونا سیکھیں، کیونکہ بے شک اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو ہم کیوں اللہ کے کیے ہوئے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کیجیے تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔